گوسٹ رائڈر مووی کا آغاز ایک شیطان میفیسٹوفیلس سے ہوتا ہے جو کہ ایک فضل شکاری گوسٹ رائڈر کو دنیا میں سین ویگانزا کا معاہدہ لینے کے لیے بھیجتا ہے، جو ہزاروں بدعنوان روحوں کا اختیار اس کو دے گی جس کے پاس یہ معاہدہ ہوگا۔ جب رائڈر کو پتہ چلتا ہے کہ اس معاہدے سے میفیسٹوفیلس کے پاس بہت طاقت آ جائے گی کہ وہ اس دنیا کو جہنم میں بدل دے گا، رائڈر اس معاہدے کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ دوستوں، اس مووی کا ہیرو جونی بلیز، جو کہ 17 سال کا لڑکا اس وقت دکھایا ہوتا ہے، اس کے پاس میفیسٹوفیلس آتا ہے سن 1986 میں۔ میفیسٹوفیلس جونی کو ایک پیشکش کرتا ہے کہ اس کے روح کے بدلے وہ اس کے والد کا کینسر ٹھیک کر دے گا۔ اگلی صبح جونی کو دریافت ہوتا ہے کہ اس کے والد کا کینسر ٹھیک ہو گیا ہے، مگر اسٹنٹ حادثے کے دوران آنے والے زخموں سے اس کے والد کی موت ہو گئی ہے۔ جونی میفیسٹوفیلس پر الزام لگاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے والد کی موت ہوئی ہے، مگر میفیسٹوفیلس کہتا ہے کہ اس نے معاہدے کو پورا کیا تھا اور اب وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ اسی طرح سال گزرتے جاتے ہیں اور سن 2007 میں جونی مشہور موٹر سائیکل اسٹنٹ رائڈر بن چکا ہوتا ہے۔ اس کا ملن اپنی سابقہ گرل فرینڈ روکسین سمپسن سے ہوتا ہے، جو کہ نیوز رپورٹر بن چکی ہوتی ہے۔ وہ اس کو کسی نہ کسی طرح قائل کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈنر ڈیٹ پر چلے۔ اسی دوران میفیسٹوفیلس کا بیٹا بلیک ہارٹ زمین پر آتا ہے اور وہ 3 چھپے فرشتوں سے، جو کہ ہوا، پانی اور زمین کے عناصر کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں، ان سے مدد لیتا ہے سین ویگانزا کا معاہدہ حاصل کرنے کے لیے۔ میفیسٹوفیلس جونی کو نیا گوسٹ رائڈر بنا دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی روح کو واپس کر دے گا اگر وہ بلیک ہارٹ کو ہرا دے گا۔ جونی کا پورا جسم جلنے لگتا ہے، اس کی جلد اس کے ڈھانچے سے علیحدہ ہونے لگتی ہے اور وہ گوسٹ رائڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ زمینی فرشتے گریسل کو مار دیتا ہے۔ جونی ایک ڈاکو پر پین اینڈ اسٹیئر کا استعمال کرتا ہے جو کہ بشر پر کی جاتی ہے تاکہ اس کو ہر وہ تکلیف کا احساس ہو جو اس نے دوسروں پر کی ہوتی ہے۔ اگلے دن جونی کیئر ٹیکر نامی شخص سے ملتا ہے جو کہ گوسٹ رائڈر کی تاریخ کے بارے میں جانتا ہوتا ہے اور وہ جونی کو یہ یقین دہانی کرتا ہے کہ جو کل رات اس کے ساتھ ہوا تھا وہ حقیقت تھا اور وہ دوبارہ ہوگا، خاصی طور پر رات کو جب وہ کسی بھی بدروح کے پاس ہوگا۔ جونی روکسین کو ڈھونڈنے لگتا ہے جو کہ کل رات ہونے والی تقریبات کو خبروں میں رپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ گھر میں جونی اپنی آنکھ کی قوت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ روکسین آتی ہے اس سے ملنے شہر چھوڑنے سے پہلے۔ جونی اس کو بتاتا ہے کہ وہ شیطان کا فضل شکاری ہے۔ روکسین اس کی سچ کو بغیر تسلیم کیے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایک مختصر قید ان خونوں کے لیے جو بلیک ہارٹ نے کیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جونی ہوائی فرشتے ایپیگور کو مار دیتا ہے اور پولیس سے بچ کر کیئر ٹیکر کے پاس چلا جاتا ہے، جو کہ جونی کو کارٹر سلیٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ وہ گوسٹ رائڈر ہوتا ہے جس نے سین ویگانزا کا معاہدہ چھپایا ہوتا ہے۔ جونی کو پتہ چلتا ہے کہ بلیک ہارٹ نے اس کے دوست میکس کا قتل کر دیا ہوتا ہے اور اس نے روکسین کو اغوا کر لیا ہوتا ہے اور وہ اس کو مار دینے کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر جونی اس کو معاہدہ سین ویگانزا نہیں لا کر دے گا۔ جونی بلیک ہارٹ پر اسٹیئر پیننس کا استعمال کرتا ہے، مگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس پر کام نہیں کرے گی کیونکہ بلیک ہارٹ کے پاس کوئی روح نہیں ہے۔ بلیک ہارٹ جونی کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے پاس معاہدہ ڈھونڈ کر سین ویگانزا کی جگہ پر لا دے۔ جونی کیئر ٹیکر کے پاس جاتا ہے اور اس سے معاہدہ مانگتا ہے روکسین کو بچانے کے لیے۔ کیئر ٹیکر اس کو سلیٹ میں سے معاہدہ نکال کر دیتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد سے زیادہ وہ طاقتور ہے کیونکہ اس نے اپنی روح محبت کے لیے بیچی ہوتی ہے، لالچ کے لیے نہیں۔ کیئر ٹیکر بھی جونی کے ساتھ گوسٹ رائڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور جونی کو پتہ چلتا ہے کہ کیئر ٹیکر ہی کارٹر سلیٹ ہے۔ سلیٹ جونی کو سین ویگانزا لے جاتا ہے اور اس کو بندوق دیتا ہے بلیک ہارٹ کو مارنے کے لیے اور گڈ بائی بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آبی فرشتے کو مارنے کے بعد جونی بلیک ہارٹ کو معاہدہ دے دیتا ہے۔ وہ گوسٹ رائڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے بلیک ہارٹ کو مارنے کے لیے، مگر طلوع آفتاب کی وجہ سے اس کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے۔ بلیک ہارٹ معاہدے کے استعمال سے اپنے اندر ہزاروں روحوں کو جذب کر لیتا ہے اور جونی کو مارنے لگتا ہے، مگر روکسین جونی کی بندوق سے ان دونوں کو علیحدہ کر دیتی ہے۔ جونی بھی اس بندوق سے بلیک ہارٹ کو گولی مارتا ہے جو کہ آگ کی گولی ہوتی ہے کیونکہ وہ سائے میں رہنے کی وجہ سے جہنم کی آگ والی بندوق بن جاتی ہے۔ جونی پھر بلیک ہارٹ پر دوبارہ پین اینڈ اسٹیئر کا استعمال کرتا ہے کیونکہ اس دفعہ اس کے پاس 1000 روحیں ہوتی ہیں جلانے کے لیے۔ میفیسٹوفیلس دوبارہ جونی کے پاس آتا ہے اس کی روح واپس کرنے کے لیے اور گوسٹ رائڈر والا جادو ہٹانے کے لیے، مگر جونی انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ ایک اور سودا نہیں کرنا چاہتا اور کہتا ہے کہ وہ اس طاقت کا استعمال شیطان اور کسی بھی برائی کے خلاف کرے گا جو کہ معصوم لوگوں کو نقصان پہنچائے گی۔ غضب میں میفیسٹوفیلس وعدہ کرتا ہے کہ وہ جونی کو سزا دے گا اور وہ بلیک ہارٹ کی لاش کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے۔ روکسین جونی کو دوسرا موقع دے دیتی ہے اور اس مووی کے اختتام میں دوستوں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جونی موٹر سائیکل پر جا رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی بطور گوسٹ رائڈر جینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔